السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی اقدام کی عرب ممالک، مسلم دنیا اور اقوام متحدہ سمیت اکثر عالمی اداروں اور متعدد ممالک کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیلی جارحیت کا دائرہ خطے کے متعدد ممالک تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ لبنان پر حملہ، یمن اور شام پر مسلسل بمباری اور ان سے بڑھ کر اس سال جون میں ایران پر حملہ، یہ سارے اسرائیلی اقدامات بتاتے ہیں کہ صہیونی ریاست کے سامنے کسی عالمی قانونی ضابطے یا ریاستی خود مختاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسرائیل جو حقیقت میں ایک ناجائز قبضہ اور جغرافیائی اعتبار سے بے معنی وجود ہے، یہاں تک کیسے پہنچا کہ آج عرب خطے کے معاشی اور عسکری طور پر کمزور ممالک ہی نہیں، قطر جیسی سرکردہ علاقائی طاقت اور عالمی ساکھ کی حامل ریاست بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق کل جو آگ لبنان، شام اور یمن میں بھڑک رہی تھی، آج اس کے شعلے دوحہ تک پھیل چکے ہیں۔ اگر آج قطر محفوظ نہیں تو کیا مشرقی وسطی کی دیگر ریاستیں اس خطرے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں؟ اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں حماس کی قیادت کو ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا گیا جب حماس کی مذاکراتی ٹیم امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی غزہ جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ اس سے قبل ایران پر بھی اسرائیلی جارحیت کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب اگلے ہی روز سلطنت عمان میں ایرانی اور امریکی مذاکرات طے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جب بھی امن کے لیے کوئی پیش رفت ہوتی ہے، وہ جارحیت کی صورت میں اس امکان کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ خلیجی ریاستوں کے لیے کیا کوئی پیغام ہے؟ اس حملے کے بعد اسرائیلی عہدیدار نے امریکہ سے متعلق یہ اہم دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو اس حملے کی بروقت اور مکمل اطلاع دی گئی تھی اور امریکہ نے اسرائیل کی اس حملے میں مدد بھی کی ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دعوے کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ قطر پر حملے کا فیصلہ ان کا نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ہی تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ قطر پر یک طرفہ بمباری اسرائیل یا امریکہ کے مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتی۔ ان کے بقول امریکہ نے کبھی اس فیصلے کی حمایت نہیں کی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ قطر ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے جو ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے بھی ایک اہم دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے قطری حکام کو دوحہ میں اسرائیلی حملے سے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، لیکن قطر کی جانب سے اس امریکی دعوے کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اتنے دعوے، اتنے تضادات، آخر اسرائیل کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا اسرائیل صرف امریکہ کا نام استعمال کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے؟ اس پر بات کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی اور بین الاقوامی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور انزا ثاقب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں۔ انزا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ منور حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ رانا جاوید صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے قطر دوحہ پر جو یہ حملہ کیا گیا ہے، پہلے لبنان پر حملہ، یمن اور شام پر مسلسل بمباری، پھر جون میں ایران پر حملہ، کیا یہ کوئی نیا پیغام ہے مشرقی وسطی کے ممالک کے لیے اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ؟ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بہت پرانا پیغام ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ہی بات بار بار جو ہے اسرائیل اپنے ایکشن سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں کسی بھی طور پہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور یہ عرب ممالک سارے جو ہیں وہ میرے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کی باری ہے۔ آپ دیکھیں 400 کلومیٹر کے لگ بھگ سیریا پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ لبنان کے صدرن پارٹ ابھی ان کے کچھ کافی سارے حصے جو ہیں انہوں نے قبضے میں رکھے ہوئے، وہاں سے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ غزہ آلموسٹ جو ہے پورے کا پورا ان کے پاس چلا گیا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، وہ ایک منی لیول کے اوپر وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا بنیادی طور پہ ایک دہشت گردانہ ایکسٹریمسٹ ان کا ایجنڈا ہے جس کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں جی انہوں نے صرف حماس لیڈر کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کرنا تھا اور ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، جی آپ اندازہ کریں کہ جب بھی پیس ایگریمنٹ کی بات ہوگی تب اسرائیل جو ہے حماس کے لیڈرز کو اسیسینیٹ کرے گا۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران کے اندر شہید کیا گیا جب نیگوشیشنز ہو رہے تھے۔ ایران کے اوپر حملہ اس وقت کیا گیا جب پیس ڈیل ہو رہی تھی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، 2 دن پہلے کر دیا حملہ، اس کو انہوں نے ڈی ریل کر دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں
کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 2 دن پہلے کہ جی ہم تو بہت جلد جو ہے پیس ڈیل کر رہے ہیں اور پرماننٹ ہو رہا ہے، اور حماس نے ان کی بڑے لارج ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان لو. اس کے باوجود حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک کے بعد دوسرے پہ حملہ کرے گا. اب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عرب ممالک کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور جو پردے کے پیچھے ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت تلخ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر ان کو ایئر فلائٹس کے رائٹس ملے ہوئے ہیں، سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کی جو ہیں ان کے سٹیزن وہاں پہ جا سکتے ہیں سپورٹس کے لیے. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ان کی جو ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پہ کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. وہاں پہ یہودیوں کو عملاً جو ہے داخل کیا جا رہا ہے. اور آپ اندازہ کریں، مجھے یہ بتائیے کہ جب ہوتیز حملہ کرتے ہیں ریڈ سی کے اوپر تو اسرائیل کی ٹریڈ کہاں سے جو ہے ری روٹ ہوتی ہے؟ وہ سعودی عرب سے میں جاتی ہے، وہاں سے جارڈن میں جاتی ہے، وہاں سے ویسٹ بینک میں جاتی ہے، اور ویسٹ بینک سے اسرائیل کے اندر داخل ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے کہ جارڈن میں کیا ایران کے جو حملے ہیں جو وہ روکتا نہیں رہا شیلڈ کے ساتھ، ڈیفینس شیلڈ کے ساتھ. اور آپ دیکھ رہے کہ ایجپٹ جو ہے گیس نہیں لے رہا، جارڈن گیس نہیں لے رہا. ابھی سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ٹھیک ہے ترکی نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ ٹریڈ بلاکر کر دیا، لیکن یہ کم ہے. او آئی سی کی میٹنگ میں ترکی نے، ایران نے اور کچھ ایک آدھ اور ملک نے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، تجویز دی تھی کہ ٹریڈ بلاک کیا جائے. اکٹھے کرتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ ہم نہ تو ڈپلومیٹکلی عرب ممالک نے اس پہ کچھ کیا ہے اور نہ انہوں نے ٹریڈ بلاک کیا، بلکہ ان کو انفارملی اور فارملی ان کے ساتھ ٹریڈ لنکس کو اسٹرینتھن کیا. خوف زیادہ ہے. اب اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ہسٹوری اٹھا کے دیکھ لیں. بلکہ اس نے خود کہا نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں کہ میں اپنے آپ کو مذہبی اور روحانی طور پہ جو گریٹر اسرائیل کی کاز ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتا ہوں. ہمیں ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے. ایون پاکستان کے بارے میں ان کی ایک بڑی انڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ جو ان کو جینوئن تھریٹ ہے وہ پاکستان سے. ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ابھی تو 64,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر اور 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں. یہ تو آفیشیل فگرز ہیں نا. جو انڈر دا ربرز ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں مذاہب کی جنگ ہو رہی ہے، نظریات کی جنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں یہاں پہ سیکولرزم کا چورن پڑھایا جاتا ہے جو ویسٹ سے پوری کی پوری یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑی پکچر ہے اس میں اگر یہ مسلمان ممالک ان کا اتحاد نہ ہوا، انہوں نے ٹریڈ بلاک نہ کیا، میں ملٹری ایکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اسرائیل کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں. امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کمپلیٹلی کمپرومائز ہے. آپ کو یاد ہوگا ایپسٹین فائل کا. ایپسٹین فائل وہ ایک سکینڈل ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ٹین ایج بچیوں کے ساتھ ویڈیوز ہیں موساد کے پاس. بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور جس بڑی پکچر کی آپ بات کر رہے تھے کہ انصر صاحبہ یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک ملک پر حملے، ان کی سالمیت پر حملے. کیا اب چیز یہ قریب آتی جا رہی ہے؟ اسرائیل جو چاہ رہا ہے کہ سب یہ مطلب ایکسیپٹ کر لیں کہ اسرائیل کے پاس پوری دنیا میں کہیں بھی حملہ کرنے کا، کسی کو بھی مارنے کا لائسنس ان کو مل گیا ہوا ہے؟ جی ایبسلوٹلی. دیکھیں ہم یہاں 2-3 پوائنٹس کو ذرا کمپیئر کرتے ہیں. اسرائیل کی یمن سٹرائکس جو آج انہوں نے کی ہے ورسز جو کل قطر میں سٹرائکس ہوئی تھی. تو دیکھیں اگر ہم ٹارگٹ پروفائلز دیکھیں تو وہاں پہ ایک سیبوٹاج کرنا تھا حماس کی لیڈرشپ جو کہ نیگوسیشنز کے اندر انگیج تھی، اور کولیٹرل اس کا جتنا بھی تھا کہ جی قطری سیکیورٹی ایسٹس. اب دیکھیں قطر کا جو لوکیشن ہے وہاں سب سے بڑا یو ایس کا ملٹری بیس ہے آؤٹ سائڈ آف دا یو ایس. تو اس کو بھی آپ مد نظر کریں کہ جو لیوریج تھی یو ایس کے پاس جو ایک وہ استعمال کر سکتا ہے ٹائم اینڈ ٹائم اگین، کہ اگر اس کو وہ یوز کر کے جیسے سیسیشن ہے آرمز ٹرانسفر کی،
تو اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن یو ایس یہ نہیں کر رہا. اور اگین اس طرح کے ایک میجر نان نیٹو یو ایس ایلائی کو اس طرح اسٹرائک کر کے, مطلب جب کہ نیگوسیشنز انڈر وے تھی, اگین وہ آفیشلز جو کہ موجود تھے وہاں, اٹ از سم تھنگ دیٹ ہم میں سے کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اور obviously اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی میں, وہ یہ کہ اگر اس کا اسٹریٹجک فوکس دیکھیں تو وہاں تو نیگوسیشن کے پروسیس کو انڈرمائن کرتے ہوئے جو ڈپلومیٹک الائنسز فارم ہو رہے تھے اس کو سپریس کرنا تھا, لیکن یمن کو اٹیک کر کے اگین جو ایکسٹرنل تھریٹس ان کو سو کالڈ فیل ہو رہے تھے کہ ایران الائنس جتنے بھی ایکٹرز تھے اور ریڈ سی کے اندر جو ان کے سیکیورٹی کنسرنس تھے ان کو ڈیفیٹ کرنا. اگین اگر میں لیگل اور ڈپلومیٹک جو اس کی امپیکٹ دیکھوں تو اگین جو قطار والا اٹیک تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل ایک تھریٹ ٹو انٹرنیشنل لا تھا, آپ نے ایبروگیٹ کیے ہیں بہت زیادہ یو این کے کنونشنز. اس کے اندر اگین ڈپلومیٹک آئسولیشن اسرائیل نے اپنے لیے ایک پوری دنیا سے ہی لے لی. ابھی ہم نے دیکھا کہ کینیڈا کے بھی ایک تھوڑا سا ہارش سٹانس آیا ہے اس کے اوپر. اگین آج یمن میں جو سویلین کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس کی طرف سے ہمیں جو لگتا ہے کہ اگین ایک ریجنل ایسکلیشن کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پریشر بھی آئے گا, کیونکہ آج انہوں نے جو اس کا پورا سیکیورٹی اسپل اوور ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ فردر پرووک کر رہے ہیں ہوتیز کی ریٹیلیشن کو. یہاں پہ اب اگر کوئی ڈرون اور میزائل اٹیکس ہوتے ہیں سدرن سعودی ٹارگٹس کے اوپر بھی تو بھی اس کو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جتنے بھی میڈیشن کے ایفرٹس تھے, کوئی بھی اس طرح کے ریجنل بلاکس جو کہ اسرائیل کو اپوز کرنا چاہتے تھے, اگین ٹائم اینڈ ٹائم اگین اس کانفلکٹ زون کو اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور آئی تھنک کہ ان کا جو اب کانفلکٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ غزہ سے نکل کے ڈائریکٹلی اب یمن کو, قطار کو, بیونڈ دا بارڈرز جا رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی اسرائیل کے پارٹ پہ بھی. اور آئی تھنک کہ اب جو ہے نا جی جو فردر وارننگز بھی ان کو آ رہی تھی حزب اللہ کی طرف سے, حماس کی طرف سے, اب آئی تھنک کہ بہت ساری گلف کنٹریز کو اور جتنے بھی اور اینٹی اسرائیل ایکٹرز ہیں ان کو وہ ٹوٹلی انکریج کرے گا کہ اپنی ریجنل الائنسز کو بھی ری تھنک کریں, ری شیپ کریں. آئی تھنک کہ ای یو کی طرف سے بھی جو ہمیں سینکشنز کے لیے کہا جا رہا تھا وہ بھی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ اب یہ آئی تھنک اوور آل ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن نہیں چلے گی اور اسرائیل ول ہیو ٹو پے دا پرائس. بالکل ٹھیک ہے. منور حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیس میکنگ کا سینیریو بن رہا ہوتا ہے اسرائیل اس کو پوری طرح سے سبوتاژ کر دیتا ہے؟ پہلے ایران پر حملہ کیا گیا, وہاں ایک مذاکرات ہونے والے تھے عمان کے اندر, اب قطر کے اوپر حملہ کیا گیا, وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی حماس رہنماؤں کی اور وہ یو ایس کی تجاویز پر ہی غور کر رہے تھے. دوسری طرف ایک دنیا کی بڑی طاقت امریکہ پریشر مسلسل بنا رہا ہے کہ امن کریں, تمام جنگیں ہم نے رکوائیں, وہ کریڈٹ بھی بار بار لے رہے ہیں تمام جنگیں رکوانے کا. کیا یہ پریشر دیگر ملکوں کے لیے وہ اسرائیل کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال سکتے؟ پھر فیس سیونگ کرنے کی کوشش, یہ کہنا کہ امریکہ اس کے اندر نہیں تھا, یہ فیصلہ نیتن یاہو کا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے. دیکھیں, ریئل پالیٹی کے اندر اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ طاقت کا جواب طاقت سے دے سکتے ہیں تو آپ سروائیو بھی کریں گے, آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی. اور اس کی مثال ہے پاکستان, اس کی مثال ہے ایران. ادروائز باقی یہ ساری باتیں ہیں. اسرائیل نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کریں گے. جب ان کی پارلیمنٹ نے میجورٹی کے ساتھ ووٹ دیا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کون سا امن اور کون سی بات؟ جب وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے, جب وہ آئی سی جے کے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کی ورڈکٹ کو تسلیم نہیں کرتے, انٹرنیشنل سوسائٹی کے نارمز کو تسلیم نہیں کرتے اور کسی بھی ذمہ دار ملک کے جو میڈیشن کا کردار ادا کرے اس کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں, تو پھر امن تو نہیں ہوگا. رہا امریکہ, اس وقت امریکہ پشت کے اوپر کھڑا ہے اسرائیل کے, اور یہ تیسری بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ حرکت کی ہے کہ پہلے انہوں نے پیس نیگوسیشن کی بات کی ایران کے ساتھ نیوکلر ایشو کے اوپر اور وہاں پہ بمبارڈمنٹ کروا دی اسرائیل کے ساتھ. حسن نصر اللہ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, اس کے کمپاؤنڈ کا پتہ چلا, بمبارڈمنٹ کروا دی. اور پھر یو ایس ڈیلیگیشن آتا ہے قطر میں ملاقات کے لیے, لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل آ کے بمبارڈمنٹ کر دیتا ہے. امریکہ کی حمایت کے بغیر تو یہ نہیں ممکن نا. اب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے
पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ खड़ी हुई है और इजराइल साहब जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं। देखें, इजराइल के 4 बुनियादी मकासद थे। उसमें से पहला मकसद ये था दुनिया को दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, उसमें वो फलस्तीनियंस के राइट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा उनके पास हल था कि 2 रियासती हल को तस्लीम करें, वो 2 रियासती हल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तीसरा हल उनके पास था अपर्टाइड स्टेट होने का, जो कि साबित हो चुका है, लेकिन दुनिया के अंदर अपने आप को अपर्टाइड कहलवाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक प्रीटेक्स्ट बनाया वॉर का, और उस वॉर के अंदर इतनी क्लिंसिंग की। मुझे आप बताएं, एक दिन में 6 मुल्कों के ऊपर हमला, किधर गई अक़वाम मुत्तहिदा, किधर गई बैनुल अक़वामी कवानीन, किधर गई सुवेरेनिटी ऑफ द नेशंस। मैं तो हैरान हूँ अरब वर्ल्ड के ऊपर कि आपने सारी डिप्लोमेसी के ऑप्शंस अपना के देख लिए, ओआईसी ने अपना के देख लिए, सारी फोरम्स ने अपना के देख लिया। अब रहता क्या है? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक पीस कीपिंग फोर्सेस जाती और इजराइल को पीछे हटाती? न हटाने का मकसद एक ही है कि खुली छुट्टी देना। और मैं आपको बताता चलूं कि ये इजराइल के मफाद में नहीं है, ये नेतन्याहू अपने पावर को बचाने के लिए चाह रहा है। और मैंने आज से साल पहले प्रेडिक्ट की थी कि वो वॉर की स्टेट के अंदर रहेगा, कभी लबनान पे, कभी सीरिया पे, कभी जॉर्डन पे, कभी ईरान पर वो लगातार हमले करता रहेगा ताकि वो पावर के अंदर रहे। और कल भी नेतन्याहू का केस चलने लगा था करप्शन का, वो केस के ऊपर नहीं गया और रादर उन जगहों के ऊपर गया जहां पे 2 जो अलेज्ड फलस्तीनियंस हैं उन्होंने फायरिंग की यरूशलेम के अंदर, और बस के मुसाफिरों को उन्होंने टारगेट किया। तो कहने का मकसद ये है कि वो बहाने ढूंढ रहा है ताकि वो पावर के अंदर रहे। और प्रेसिडेंट ट्रंप डायलेमा का शिकार आपको नजर आता है कि एक तरफ ज्यूइश लॉबी जो बड़ी स्ट्रांग है, जिन्होंने उनको फाइनेंस किया हुआ है, दूसरी तरफ वो ब्लैक बेल्ट भी हैं। और आप देख रहे हैं कि वो जो एप्स्टीन फाइल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी आ रहा है, और माजी में क्लिंटन दौर के अंदर मोनिका लेविंस्की का केस भी हमारे सामने है। इन सब के राज इजराइल के पास है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपको उठना होगा, अरब वर्ल्ड को उठना होगा, ओआईसी को उठना होगा, यूनाइटेड नेशन को उठना होगा, मेजर पावर्स को उठना होगा, मिडिल रेंज पावर्स को उठना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा और बाय फोर्स रोकना होगा इजराइल को, बिकॉज हर हदें इस वक्त पार हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी बात कर रहे थे मुनव्वर हुसैन साहब कि अब बचा ही क्या है, क्या ऑप्शन है? एक तरफ एक नाजायज़ वजूद इसराइल है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है जो ख़तरे से दो चार हो गई है कि इसराइल जब दिल करता है, जहां दिल करता है, किसी को भी निशाना बना लेता है। अमेरिका उसकी पुष्ट पर है। फिर हम देख रहे हैं कि हमले के बाद जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि वो इसके अंदर थे नहीं, ये टोटल फैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था। आपको क्या लग रहा है, क्या यूएस का किरदार, इसको ये नहीं कहा जाएगा कि विकेट के वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अमन की बात भी करते हैं, फिर इसराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मिडिल ईस्ट के जो बेहतर ममालिक हैं वो उनकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज पे अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, कईयों ने तो बिल्कुल सफारती लिंक डायरेक्टली कायम किए हुए, डिप्लोमेटिक लिंक। या भूल जाएं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ओआईसी, अरब लीग ये कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल मजम्मती करारदादें आएंगी, इजलास होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। और इसराइल और अमेरिका के वो मिलके विद द बैकिंग ऑफ ब्रिटेन और फ्रांस, ये इस तरह के 5-6 ममालिक जो हैं, जो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल एजेंडा है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये ना समझे कि ये कोई इसराइल ने जो हमला किया कतर पे, ये कोई वाकई उनकी कोई उनकी जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो जनाब बड़ी सर देखें। ये फिक्स मैच था, हमने ये फिक्स मैच का राउंड 1 देखा है। अभी हो सकता है कि आप फिक्स मैच का राउंड 2 देखें कि कतर की जो बदनामी हुई है, कतर के अवाम में जो एक बेचैनी पाई गई, उनका सर जो है वो शर्म से सुरनगू हो गया कि वो उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है, हमला किया गया है, कतर पे हमला हुआ है। अब कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा और वो जवाब भी मैंने कहा फिक्स मैच का राउंड 2 होगा। आप हो सकता है
کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو اگلے 2-3 دنوں میں کہ اور ابھی وہ کہانی کیا بلڈ کی جا رہی ہے کہ جنہیں ہم اپنے الائز کے ساتھ مل کے ایک متفقہ ایک لاہ عمل جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قطر کے 2-3 جہاز وہ چلے جائیں اور تل اویو کے اوپر ایئرپورٹ پہ کہیں گمنام جگہ پہ وہ بم شم گرا دیں اور وہ اسرائیل بھی ایڈمٹ کریں ہاں جی ہمارا نقصان ہوا ہے, تو بس قطر نے بدلہ لے لیا. لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ قطر واز آن بورڈ, امریکہ واز آن بورڈ. یہ ٹرمپ صاحب جو ہے آپ کو پتا یہ ریش طبیعت کے آدمی ہیں, ان ریلائبل ہیں, آپ انسٹیبل بھی ایک لحاظ سے کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا کھیل چل رہا ہے, اس کا صرف ایک مقصد ہے اسرائیل کی بالادستی مڈل ایسٹ میں. اور میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی ٹوٹل بالادستی اور غلامی جو ہے اس کو مینٹلی قبول کر لیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. انصر صاحبہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں جو وکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ واز آن بورڈ, تو امریکہ کو بھی پتہ تھا, ان کے علم میں تھا, قطر کو بھی پتہ تھا, ان کے علم میں تھا, فکس میچ وہ اس کو کہہ رہے ہیں, اور عالمی ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پیس پروسیس کا سبوتاج ہونا سوٹ کرتا ہے یو ایس کو, صدر ٹرمپ کو. کیا یہ بھی ہے, یہ فیکٹر ہے موجود ہے اپنی جگہ؟ جی ایبسولوٹلی. دیکھیں اگین جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا دس سیمز ویری آرکسٹریٹڈ بیکاز اس طرح کے اٹیکس کوئی دنوں کے بیسس پہ پلان نہیں ہوتے جی. یہ تو اچھے خاصے مہینوں کے بیسس پہ پلان ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹائم اینڈ ٹائم اگین, جب پہلے بھی اسرائیل نے ایئر اسپیس بھی یوز کیے, سیرین اور عراقی ایئر اسپیس یوز کر کے ملٹیپل ٹائمز اس طرح کے اٹیکس کیری آؤٹ کیے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جارڈن نے ایون دو جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے, اس نے بھی یہی کلیم کیا تھا کہ جی نہیں ہماری ایئر اسپیس تو نہیں یوز کی گئی. نن آف دیز پیسز آر ایڈنگ اپ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو یہ اٹیک آیا ہے اس سے پہلے شارٹلی پہلے آپ دیکھیں کہ آلریڈی نیتن یاہو کا جو ایک کرپشن والا کیس تھا وہ بھی دیٹ واز گوئنگ آن ان دا کورٹس. تو اگین اس سارے اگر میں سیناریو کو دیکھوں یہ کمپلیٹلی ایک ٹرمپ کی بھی جو بار بار کال فار نیگوسیشنز ہے اس کے ایوز اگر ہم دیکھیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, جبکہ اتفاقاً سارے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے حماس کی موجود تھی, قطر میں موجود تھی جو کہ سب سے بڑا یو ایس ملٹری بیس ہے آؤٹ سائڈ دا یو ایس. تو بالکل یہ لگ رہا ہے کہ ایک تھیٹریکل اپروچ تھی اور ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا. اگر ہم دیکھیں دوحہ کے اندر اسپیشلی کل والا اٹیک. سو آئی تھنک کہ اگین ٹائم اینڈ ٹائم اگین نیتن یاہو کی واپس ایک یہ اٹیمپٹ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے اس کو ریٹریٹ کریں. سو آئی تھنک کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان کو یہ سپورٹ بھی چاہیے تھی کہ جی ہم مڈل ایسٹ میں اگین اپنے جو ایک ہیجمونک پاور ہے اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ابھی ان کو جبکہ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں, دیکھیں آپ کل بھی اٹیک کے بعد بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے بڑی دیر سے انفارمیشن آئی. سو اس کے اندر بس وہ بڑی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جی خانہ پوری کرنے والی بات کہ جی ہم اس اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کوئی بھی ہم نے ابھی تک پراپر ہم نے اٹیمپٹ نہیں دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ٹرمپ پرو ایکٹیولی کسی چیز کو رکوانا چاہیں تو اتنا انفلوئنس ہے ان کے پاس کہ جی ہم نے جب بنیان مرصوص کے ٹائم پہ بھی دیکھا تو انڈیا کو بھی پش کر دیا گیا تھا فار اے سیز فائر. تو اگر وہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین ان سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے اور اس کے اوپر بھی اگر یو ایس خاموش ہے تو ڈیفینیٹلی یہ خاموشی اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ آرکسٹریٹڈ اٹیک ہے. اور اگین میں یہ بھی کہوں گی کہ جو یو ایس کا العدید ایئر بیس ہے قطر میں, اسرائیل کے لیے اس طرح کا اٹیک کرنا ان کے انوالومنٹ کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اٹیک کیری آن کر دیا اور اس ایئر بیس نے کچھ پک اپ نہیں کیا. سو اتنے ہائیلی مانیٹرڈ کنٹرول سچویشن کے اگین جو اگین بیک یو ایس ٹیکنالوجی ہے تو وہاں آپ کچھ پک اپ نہیں کر سکے. سو اگین یہ پیسز ایڈ اپ نہیں کرتے. آپ دیکھیں اگر حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرتے تو کس کے فیور میں جاتا. سو اگین ناٹ جسٹ
Israel but also for the US. تو again بالکل صحیح ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میڈیشن اور نیگوسیشن کے ایفرٹس جو ہے نا جی جسٹ لائک ہم نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے کہ یو این کے OIC کے سارے ایفرٹس وہ ناکام ہو رہے ہیں. اور اب آئی تھنک مور دین ایور انہوں نے ایک پرووکیشن جو کریٹ کر دی ہے. اب اگر یمن سے آل دا وے راکٹس چلتے ہیں ٹورڈز تیل اویو یا ایون ٹورڈز DC تو ان کو اس چیز کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. منور حسین صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابراہم اکارڈ کو جس طرح پلان کیا گیا تھا کیا اس کی ایگزیکیوشن اب ہو رہی ہے؟ جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جس طرح سے اسرائیل اپنا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے اٹیک کرنے کا، دیگر ملکوں کو اس کے اندر اپنا انفلوئنس کو بڑھاتا جا رہا ہے، کیا ایسے ہی ہو رہا ہے جس طرح پلان کیا گیا تھا؟ منور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، کائنڈلی آپ کا فون میوٹ ہے شاید. جی دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آدھی رات کو جارڈینین کنگ سے کہیں کہ اٹھ کے یہ ہمارا کام کریں تو وہ مجبور ہو کے وہ کام ہمارا کرے گا، اور جارڈن ہمارے کنٹرول میں ہے، اور سیریا کے اندر بھی اسی طرح کا ہمارا کنٹرول قائم ہونے جا رہا ہے، اور ان قریب ہم عراق کے اوپر جائیں گے. بنیادی طور پہ جو ایرٹس اسرائیل کا کانسیپٹ ہے جسے آپ گریٹر اسرائیل بھی کہتے ہیں، جس کا تذکرہ بن گورین نے بھی 1918 میں کیا تھا، اور جو حدود ہیں اور قیود ہیں اس کا واضح طور پہ انہوں نے اشارہ دیا تھا، اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ گریٹر اسرائیل بن چکا ہے. مجھے بتائیں جن جن ممالک کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے کسی ایک کے پاس جیٹ فائٹرز موجود ہیں؟ البتہ قطر کے پاس موجود تھے. قطر کے بعد یورو 2 بھی ہے، رفائل بھی ہیں، F-15E بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں انٹرسیپٹ نہیں کر سکا. اور اس وقت اینٹائی امریکنزم آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر پیک پہ جاتی ہوئی نظر آئے گی. اور دوسرا یہ اشارہ ہے، ایک قسم کا سگنل ہے اماراتیز کو بھی اور سعودیز کو بھی، کہ کیا وہ امریکہ کے اندر جو ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور امریکن سیکیورٹی آپریٹرز کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہیں، کل کو کیا وہ ان کو بچا سکتے ہیں؟ ہاں، عربوں کے خلاف لڑیں گے تو ضرور بچائیں گے، ایران کے خلاف لڑیں گے تو ضرور بچائیں گے، لیکن جب بھی اسرائیل کا معاملہ آئے گا تو امریکہ اسرائیل کے پشت پہ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. تو لہٰذا اس وقت اینٹائی امریکنزم نہ امریکن انٹرسٹ کو سرو کیا جا رہا ہے نہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کیا جا رہا ہے. اور اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی تاریخ میں اس سے زیادہ بری حکومت اب تک نہیں آئی، جس کی وجہ سے اسرائیل کی دنیا کے اندر لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی، اسرائیل کے تعلقات ساری دنیا کے ساتھ خراب ہو گئے، اسرائیل کی معیشت برباد ہوئی جا رہی ہے. اور یہی حال خود امریکہ کا ہے. امریکہ جس مشکلات کا شکار ہے، کیا امریکہ کا اثر و رسوخ اس سے بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کیا عرب ورلڈ اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ چائنا، رشیا کی طرف دیکھیں گے یا امریکہ کی طرف دیکھیں گے؟ بیکاز ایران نے تو بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات کے پیچھے امریکہ انوالوڈ ہے اور اسرائیل کسی کا بھی سجن نہیں ہے. اگر آپ ابراہم اکارڈ کرنے جائیں گے، کل کو اسی ابراہم اکارڈ کے پیچھے سے چڑا نکال کے وہ آپ کی پیٹ کے اندر گھونپ دیں گے، جو کہ قطر کے حوالے سے اور تیونس کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ہم نے آبزرو کیا کہ وہ بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آیا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کلیئر کٹ اشارہ ہے، اور جب تک آپ اپنی سیکیورٹی کو تکڑا نہیں کریں گے اور صرف لیونگ اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنی عیاشوں کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں گے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل سب پہ کنٹرول کر کے بیٹھے گا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح اگر منور حسین صاحب بات کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ پھر تو سر کچھ بچا ہی نہیں ہے، بیک فوٹ پہ تو پھر چیز کوئی نہیں جا سکتی. پھر کیا صورتحال مزید ورس ہوتی جائے گی؟ جہاں سے آواز اٹھے گی اس کو پھر دبا دیا جائے گا اسی طرح طاقت کا استعمال کر کے؟ جی بالکل ورس ہوتا جائے گا. صرف سعودی عربیہ رہ گیا، ایران، یمن ان دا ریجن، جو کبھی ایبسولوٹ امریکن اس لحاظ سے اسرائیلی انڈر کنٹرول نہیں آئے ہیں. ویسے تو سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں، سب سے بڑا سپلائر آف امریکن اکوپمنٹ ٹو سعودی عربیہ، لیکن بہرحال انہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، اور نہ کبھی ایران کرے گا نہ کبھی یمن کرے گا. باقی ایک دو جو ممالک رہ گئے ہیں وہ کر لیں گے. مڈل ایسٹ میں اس وقت ٹوٹل
اثر رسوخ اور کنٹرول جو ہے وہ امریکہ اور اس کا اسرائیل کا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ اب اس حد تک پہنچ گیا ہے. کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ دمشقس کے آؤٹ اسکرٹس تک اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ پہنچی ہوئی, اور ایک پپٹ گورنمنٹ جو کہ ایک زمانے میں جس کو آئی ایس کہا جاتا تھا, جو موساد نے کریٹ کیے تھے عراق میں, وہ شخص آ کے بیس بدل کے اس وقت وہاں پہ اپنا سیریا کا ہیڈ بنا ہوا, جس کو اسرائیل نے ریکگنائز کیا ہے, امریکہ نے ریکگنائز کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولان ہائٹس جو ہے سیریا کی وہ آلریڈی وہ انیکس کر چکا ہے اسرائیل. تو لہٰذا ان کے اپنے بڑے مقاصد تو بہت حد تک انہوں نے پورے کر دیے. حزب اللہ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, حزب اللہ کی لیڈرشپ کو تباہ کیا ہے, حماس کے ٹاپ لیڈرشپ کو تباہ کیا, غزہ کی اسٹیپ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے. اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم. انہوں نے 1 مہینہ کا ٹائم دیا ہے کہ آپ پورا غزہ شہر جو ہے اس کو خالی کریں. تو میرا خیال ہے ان کی جو ایکسپانشنسٹ پالیسیز ہے وہ بڑے حد تک کامیاب جا رہی ہیں. آج بھی جو قطر پہ حملہ ہوا, کل جو ہوا ہے, وہ بتا رہے تھے سارے انٹرنیشنل آبزرور جو یہ تمام سچویشن کو مانیٹر کرتے ہیں کہ جناب جارڈن اور سعودی عربیہ کے ایئر اسپیس انہوں نے استعمال کی تھی اسرائیلی جہازوں نے قطر پہنچنے کے لیے, اور یہ ایئر اسپیس اسی وقت استعمال ہوتی ہے جب وہ جو ہوسٹ ممالک ہیں ان کی رضامندی ہو اور وہ کلیئرنس دیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے نیوکلیر ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہیں, اور اب وہ کیا چیز ہے جو وہ اچیو کریں گے اس سے زیادہ اپنا مڈل ایسٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایجپٹ ہو گئے, جارڈن اور یہ ممالک, اب کبھی ہم وہ صورتحال نہیں دیکھیں گے جو ہم نے 1967 میں عرب اسرائیلی وار دیکھی تھی, یا 1973 کی ایک زبردست جنگ عرب اسرائیلی جنگ جس میں ایجپٹ نے سوئس کینال کو کراس کیا تھا بڑے جماعی طریقے سے اور بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ, اور پورا سینائی پیننسولا انہوں نے واپس لیا تھا. پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ بھی لڑے تھے سیریل ایئر فورس کی طرف سے, اور اسرائیلی پائلٹ کو مارا تھا اور ان کے کئی جہاز بھی گرائے تھے. وہ دور میرا خیال اب دوبارہ جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آنے ان دا نیئر فیوچر یا ان دا میڈیم فیوچر میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر کبھی پھر مسلمان قوم جو ہے وہ جاگ گئی, دیکھیں نا ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, ان کے کیا سٹیکس ہے. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے انہوں نے فیصلہ کروا دیا کہ جناب نیتانیاہو کا ان کے جنرلوں کا انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کریں تو صحیح. آج کیا ہوا برطانیہ میں جو شور پڑ گیا وہاں پہ کہ اسرائیلی صدر آیا ہے اپنا لندن سرکاری دورے پہ اور ریڈ کارپٹ ویلکم اس کو دیا گیا. تو یہ بےغیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہماری بھی مجبوری ہے, ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اس اسرائیل کانفلکٹ میں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو مئی کی جنگ میں ہم اسرائیل انڈائریکٹلی اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا وایا انڈیا وایا موڈی, وہ جو اسرائیلی ڈرونز سے جنہوں نے پہلے 2 دن پاکستان پہ حملے کرتے رہے اور ہم ان کو گراتے رہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیلی بھی جانتے ہیں کہ ایران ہو گیا, یمن ہو گیا, پاکستان ہو گیا, اور خاص کر پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے, یہی ان کے ایک راستے میں ایک طاقت ہے. تو آپ کے خیال میں ان دا لانگ رن امریکن کے ساتھ مل کے وہ چھوڑیں گے؟ اور ایک اور چیز آپ یاد رکھیں, میں آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یو ای کے بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں, ڈپلومیٹک تعلقات اسرائیل کے ساتھ, اور بڑی تعداد میں اسرائیلی یو ای میں آ کے آپ بیٹھتے ہیں بزنس میں اور معاملات میں. میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ یو ای میں بہت بڑی ایک موساد کی انٹیلیجنس کا اپریٹس ہے جو کہ وہاں پہ قائم ہے, اور اس چیز کو رول آؤٹ نہ کریں کہ بلوچستان میں اسرائیل اور انڈیا ان کا ایک بڑا نیکسس ہے, کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت انڈیا میں بھی بڑی تعداد میں اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مقصد ایک ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ وہ ظالمانہ جو ان کی پالیسیز ان کو امپلیمنٹ کرتے رہنا, کرواتے رہنا, گائیڈ کرتے رہنا انڈینس کو, اور پاکستان کے خلاف اپنا انڈینس کو گائیڈ کرنا
اگلے کسی کوئی جنگ ہوتی ہے یا کیا، اس کی تیاری میں بالکل وہ شامل ہے اس میں بھی. سو یہ نہ بھولیں کہ وہ ایران کے بعد اب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، وہ بڑھتے رہیں گے، اور پاکستان یاد رکھیں ان کا آخری ہدف ہے بینگ اے نیوکلیئر پاور. بالکل صحیح. میں یہی بات بریگیڈیئر صاحب کرنے لگا تھا. انزا، جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک واحد ایٹمی قوت ہے تمام اسلامی ممالک کے اندر، اور بھارت کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کا. 2 سپتمبر کے جو مناظر ہم نے دیکھے ہے، میجر عدنان شہید، جس طرح سے انہوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے ساتھی کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، بھارتی اسپانسرڈ خارجی کی گولی کا وہ نشانہ بنے اور اس کو پھر بعد میں جہنم حاصل کیا گیا. کیا یہ جنگ ہم تک بھی آئے گی جس طرح بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں؟ پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ جی پہلے تو میں ضرور اس چیز کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا جی دیکھیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملیٹریلی وہ کھینچا جائے کسی اور کی جنگ میں. سو ہماری تو ہمیشہ سے پرائیورٹی یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنی سٹیزنز کی دفاع کرنی ہے، ٹریڈ روٹس کی، انرجی سیکیورٹی کی. ہاں اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب یہ گریٹر اسرائیل کے ویژن کو لے کے یہ اس کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ غزہ سے یمن، یمن سے دوحہ، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو حوثیز کے ساتھ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ انوالومنٹ ہے ایک ریڈ سی کے اندر. سو یہ ایک پاکستان کو ویجیلنٹ رہنے کا مقام ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی پاکستان اگر اس پوائنٹ ان ٹائم پہ الرٹ ہوگا تو جتنے بھی اس کے گلف پارٹنرز ہیں وہاں پہ خاص کر میری ٹائم کے جو روٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کچھ کنٹینجنسی پلانز ہم نے بھی اپنی طرف سے پریپیئر رکھنے ہوں گے. کیونکہ obviously ہم جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ حوثیز کا ایک لارجر پکچر جو آپ نے ابھی ابراہیم اکارڈز کا بھی ذکر کیا، یہ بھی ایک فریجائل آرکیٹیکچر تھا نا جی. اس کو اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اگین اس ریجنل آرکیٹیکچر کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اگین حوثیز کا بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ انوالومنٹ ریٹیلیشن کے فارم میں آئے گی کہ ڈسرپشن ہوگی ریڈ سی کے ٹریڈ کے اندر. سو وہاں پہ آئی تھنک کہ پاکستان نے اگین اپنی میری ٹائم کی سیکیورٹی کو ایمپ اپ کرنا ہے جی. اور ہمارا رول جو ہے نا ہونا چاہیے ٹورڈ شیلڈنگ آر اکانومی، اور ہم اس ڈی ایسکلیشن کو obviously rather than picking کہ ہم وہاں اس فائٹ میں اسٹیپ ان کر جائیں. ہاں اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے اندر ایک بہت اہم کردار نبھا رہا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور. ہم نے دیکھا کہ ایران کے کیس کے اندر بھی اس کا ایک انفلوئنس تھا انڈائریکٹلی. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک روڈ بلاکر رہے گا اسرائیل کے فارم میں. سو اٹیکنگ یمن اور قطر از ون تھنگ، لیکن اگر ایران کی طرف یا پاکستان کی طرف کوئی اٹیکس آتے ہیں تو وہاں پہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہاں سے بہت سیویئر قسم کا ان کو پش بیک آئے گا. اور جی یہاں پہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اینی ادر جو بھی ایران الائنڈ گروپس تھے اس کے اندر کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل وہاں پہ ایک اگر شیپ آؤٹ کر رہا ہے اگین انڈیا کے تھرو یا دوسرے اس طرح خارجی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو، تو جی وہ ان کا ایک سک ایجنڈا چلا آ رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جب ہم بات کرتے ہیں یہ نیریٹو وار کی یا اکنامکلی سیبوٹاج کرنے کی ٹریڈ روٹس کو، تو وہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ نیریٹو وار کی جب بات کریں، ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی کہ اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کنسکرپشن کا کانسیپٹ ہے کہ 18 ایئرز اینڈ ابو جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکیاں انہوں نے اسرائیلی ڈیفینس فورسز میں سرو کرنا ہوتا ہے. تو ریسنٹلی اپارٹ فرام دا پروٹیسٹ جو کہ ہو رہے ہیں ٹیل اویو میں یا جیروسلم میں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہاں وہ اپنے کنسکرپشن کے پیپرز پھاڑ رہے ہیں اور نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں ان اٹیکس کی وجہ سے. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا نے خاص کر جین زی سے، ہم نے دیکھا کل نیپال کے اندر بھی کیا ہوا ہے، پورے اٹیکس آپریٹ کیے گئے. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی سچویشن نہ بن جائے اسرائیل کے معاملے میں، کیونکہ obviously ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور انصاف کرنے والا ہے. ہمارے بطور مسلمان یہی بھروسہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس چیز پہ. تو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی ہم اپنا کردار نبھاتے رہیں گے، اور پاکستان نے اپنے بارڈرز تو نہ صرف پروٹیکٹ کرنے ہیں بلکہ ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی میں بڑا کردار ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. منور حسین صاحب، آخر میں بس یہ بتا دیجئے گا کہ
کیا کوئی ایسا پلان ہے یا ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں، کیونکہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے اسرائیل کو لے کر، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات کیا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے کہ پاکستان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ بنایا جائے اسرائیل سے متعلق؟ پاکستان تو ان کے ٹارگیٹ کے اوپر ہے. پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایران تک وہ آ چکے ہیں اور ایران کی کیپیبلٹی کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے نقصان بھی پہنچایا. گو کہ ایران نے بھی بہت ٹھیک ٹھاک انہیں نقصان پہنچایا. لیکن ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. Being a student of international politics, if you see the history of international relations, تو آپ کو اسی طرح کی صورتحال جنگ عظیم دوم سے پہلے نظر آتی ہے. جب ہٹلر نے فن لینڈ کے اوپر حملہ کیا سب خاموش تھے. ایبیسینیا کے اوپر اٹلی چڑھ دوڑا، سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. پولینڈ کو آدھا کھا لیا، سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. فرانس کے اندر وہ گھسے اور فرانس کی پوری حکومت انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی اور وچی گورنمنٹ بنائی، سارے خاموش بیٹھے تھے. تو اپیزمنٹ حل نہیں ہے. جب آپ اپیز کریں گے تو اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلیں گے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی سیریس وارننگ ہے عرب ورلڈ کو، بیکاز میں کرنل ڈگلس کی اسیسمنٹ سن رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ قطر اور باقی جو گلف کے ممالک ہیں یہ امریکہ کے الائز نہیں ہیں، یہ امریکہ کے سبجیکٹ ہیں اور امریکہ جس وقت چاہے ان کو کھڑا کر سکتا ہے، جس وقت چاہے ان کو بٹھائے. اگر یہ تاثر جا رہا ہے تو اس کا مقصد بڑا سیریس کنسیکوینسز ہوگا ان ممالک کے لیے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقدس مقامات کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا پاکستان خاموش بیٹھے گا؟ قبلہ اول پہ اگر ہم خاموشی چپ ساتھ بھی لیں بیکاز آف سرٹن ریزنز جو بھی یہاں پہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، تو کیا جو اس وقت قبلہ ہے اس پہ بھی آپ خاموش رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، مسلم ورلڈ کے لیے اور عرب ورلڈ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب ایک کنکریٹ اسٹیپ لیں اور اپنی فورسز کو بھیج کر اس مسئلے کو روکیں. اگر سیکیورٹی کونسل کی فورسز آ سکتی تھی، ساؤتھ سوڈان کے اندر آ سکتی تھی، ایسٹ تیمور کے اندر آ سکتی تھی، بوسنیا اور سربیا کے معاملے کے اندر، تو وہ فلسطین کے ایشو پہ کیوں نہیں آ رہی جہاں پہ اتنی قتل و غارت ہو چکا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے بے گناہوں کا کہ جس کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی. 21 سنچری میں بھی اگر یہی ہونا ہے تو پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے، پھر تو ہم کوئی سیولائزڈ ورلڈ کے اندر سوری ٹو سے نہیں رہ رہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ منور حسین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حمزہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور رانا جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.